السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ محکمہ صحت سندھ نے کرپشن کی نئی تاریخ رقم کر ڈالی۔ سرکاری ایمبولینسز مسافر ویگن بن گئیں۔ سندھ HIV ایڈز کے مریض بچوں میں مسلسل اضافہ، ارباب اختیار خواب غفلت میں۔ DG ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن کی ریٹائرمنٹ۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر کیڈر چینج ملازمین کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرانے میں مکمل طور پر ناکام، بلکہ توہین عدالت کے سنگین فعل کے ساتھ ان کی رخصتی ہو رہی ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی ہوئی خبریں، مسائل اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس، لائک اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، میڈیا رپورٹ کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی حاجی حسن علی زرداری نے بیرون ملک سے ملی 3 عطیاتی سرکاری ایمبولینسز کو مسافر ویگن میں تبدیل کر ڈالا، جو رضوان ٹرانسپورٹ کے زیر انتظام نواب شاہ سے 7 مسافروں کو لے کر جاتی تھیں۔ نیب اور رینجرز کا گزشتہ روز مشترکہ کامیاب چھاپا، جبکہ مذکورہ واقعے کی حاجی حسن علی زرداری نے تردید کرتے ہوئے واقعے کو کردار کشی قرار دے ڈالا ہے۔ ناظرین کرام، سندھ اور اس کا دارالحکومت کراچی کئی ماہ سے اب بچے بھی HIV ایڈز کی آگ میں جل کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ماؤں کا نوح کنا ایوان میں بیٹھے ارباب اختیار کو شاید سنائی نہیں دے رہا ہے۔ پہلے آپ ایک متاثرہ ماں کی دلخراش ویڈیو کی LDN کی اسکرین پر مختصر جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ 14 اگست 2025 کو میرا سفیان نام ہے اس کا، یہ بچہ اوپر پلٹس وارڈ میں ایڈمٹ تھا فیور کی کمپلین سے۔ جب اس کا فیور ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، ٹیسٹ وغیرہ کرے، اس کے بلڈ میں جراثیم آیا، تو اس کے بعد ان لوگوں نے علاج سٹارٹ کی۔ تقریباً 18 دن ایڈمٹ تھا۔ پھر یہاں یہ کو پھیل گئی، جتنے بچے 14 اگست میں ایڈمٹ تھے جولائی جون میں، ان کو HIV ہوا ہے، ایڈس کا مرض نکلا ہے۔ جب میں اس کو 4 جنوری کو دوبارہ لے کر آئی، اس کا فیور پھر کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں پہ ان لوگوں نے ٹیسٹ کرا دیا تو HIV اس کا پازیٹیو آیا۔ ہمارے معصوم سے بچوں کا کیا قصور تھا کہ ان کی کرپشن کے لیے ہمارے بچوں کی جانیں ان لوگوں نے داؤ پہ لگا دی۔ ہمارا حکومت سے ہے کہ مطالبہ ہے، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے ساتھ رشتہ داروں نے آنا جانا چھوڑ دیا ہے، بچوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ مالک مکان دھمکی پہ دھمکی دے رہا ہے کہ گھر خالی کرو، گھر خالی کرو۔ بچے کے ساتھ گلی میں کوئی نہیں کھیلتا ہے۔ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ایک سیرنج اور ایک نیڈل کی وجہ سے ان لوگوں نے ہمارے معصوم سے بچوں کو اس ایڈس جیسے گندے مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ نے متاثرہ بچوں کی ماؤں میں سے صرف ایک بچے کی ماں کی آوازاری کی سماعت کی، جبکہ تازہ ترین خبر کے مطابق کلثوم بائی ولی کا اسپتال میں 2 نئے مریض بچیاں ضیا کالونی کی 9 سالہ اور دوسری بچی کا تعلق میٹرو ویل سے ہے، جبکہ 9 سالہ بچی کے 2 بھائی پہلے ہی HIV ایڈز کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور نیو میڈیا رپورٹ کے مطابق اب تک کلثوم بائی ولی کا اسپتال میں اس وقت HIV ایڈز سے متاثرہ 80 بچے زیر علاج ہیں۔ لیکن اس سارے عمل میں سندھ ایڈز کنٹرول پروجیکٹ کی سفارشی صوبائی سربراہ ڈاکٹر کمل مصطفیٰ اور ان کا تکنیکی عملہ وزارت محنت سندھ کے بڑے اسپتال کلثوم بائی ولی کا میں متاثرہ مریض بچوں کی زندگی بچانے اور ان کے علاج معالجے کے حوالے سے تاحال ان کے کردار کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور نہ ہی ایڈز کنٹرول پروجیکٹ اس قومی سانے کے حوالے سے میڈیا کو سرکاری کارکردگی کے حوالے سے کچھ بتانے کے لیے تیار ہے۔
اور شاید متعلقہ ارباب اختیار کی مذکورہ غفلت مجرمانہ کو دیکھتے ہوئے ریٹائرڈ سینئر ڈرگ انسپکٹر ذاکر حسین سمو نے HIV ایڈز سے متاثرہ اپنے پوتے کے علاج معالجے کے لیے پرائیویٹ اسپتال کا رخ کیا ہے، کیونکہ موجودہ حکمرانوں کو شاید غریب عوام کے بچوں کی جانیں بچانے کے قومی کردار سے زیادہ ان کی توجہ اس وقت اپنے اقتدار بچانے پر مرکوز ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے DG ہیلتھ 14 جولائی کو قانون شکن ڈاکٹر وقار میمن سے نجات کا یوم اور سندھ میں صحت کے سرکاری شعبے میں ڈاکٹر وقار میمن کے عہد کو ہمیشہ سیاہ ترین دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ محکمہ صحت کے ارباب اختیار نے کئی ہفتے قبل نئے DG ہیلتھ کی تعیناتی کا اصولی فیصلہ تو کر لیا ہے، جو سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگی کی طرح سینئر اچھی شہرت کے حامل صحت کے اہم شعبوں میں حکومتی پالیسی کے مطابق کارکردگی کے حامل بتائے جاتے ہیں، لیکن تاحال ان کا نوٹیفیکیشن نہ ہونے کا مطلب کیا سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے سابقہ دور میں بارگیننگ کے ذریعے کسی دوسرے افسر کی تلاش اور بطور DG ہیلتھ کی حالیہ ایکسرسائز مشکلات کا شکار وزارت صحت کے لیے ایک اور نئی مشکل پیدا کر سکتی ہے؟ دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، عزت کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں حیدرآباد کے عامر خان درانی و دیگر پٹیشن نمبر 5698 سال 2021 میں سندھ ہائی کورٹ کے 2 احکامات موجود ہیں، جن پر تاحال چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے عمل نہ ہونے کا مقصد موجودہ حکمرانوں نے حصول اقتدار کے لیے قانون اور آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا کر اس سے روگردانی کی ہے، جس پر ڈاکٹر وقار میمن جیسے قانون شکن افسر کو یہ حوصلہ ہوا کہ نعمت اللہ جنیجو جونیئر کلر گریڈ 11 میں تھا، جو 2021 میں جبری ریٹائر کیا گیا۔ اسی طرح عبدالعزیز پاٹولی سینئر کلر گریڈ 14 کو ڈاکٹر وقار میمن نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ان دونوں کو 2024 میں کس قانون کے تحت 16 گریڈ میں ریٹائر کروایا؟ گزشتہ دنوں LDN کی خبر پر بھٹائی اسپتال حیدرآباد میں DG ہیلتھ نے اپنی نمائشی معائنہ ٹیم مذکورہ ہسپتال میں بھجوائی، جہاں POL کا بجٹ ہسپتال کی مافیا کی جیبوں میں MS ڈاکٹر فرحان علی جوکھیوں کی نگرانی میں جا رہا ہے، جبکہ 2 ایمبولینسز GS 9382 GS 9383 دونوں ایمبولینسز 2 سال سے ناکارہ اور ان کی لاگ بکس غائب ہیں، لیکن پیٹرول جاری ہے۔ معائنہ ٹیم اس سنگین بدعنوانی کی جانچ کیے بغیر ہسپتال سے کیسے چلی گئی؟ غریب مریضوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بجٹ کھانے والے مافیا کے افسران اور اہلکار قانون سے تو ضرور بچ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ ایڈز کے مریضوں کی ادویہ خریداری میں غفلت اور بے ضابطگیوں کی تیسری قسط انشاءاللہ پیر کی ہیلتھ ڈائری میں آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ وقت ختم ہوا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔